أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 61 کا درس قرآن چل رہا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی ناشکری کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کر دیا، جو بغیر محنت اور مشقت کے ان کو اللہ پاک کی ذات دے رہے تھے، تو وہ کھاتے کھاتے اکتا گئے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ ہم ایک ہی چیز نہیں بلکہ مختلف چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، سبزیاں، ترکاریاں، پھل اور دالیں، یہ چیزیں ہمیں دینی چاہیے، ہمیں دی جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے آگے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور اس کا ان پر عذاب کیا نازل ہوا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو پس آپ اپنے اللہ سے ہمارے لیے مانگے، یخرج لنا مما تنبت الارض، جو کچھ زمین سے اگتا ہے وہ ہمارے لیے مانگے، تاکہ وہ جو اگتا ہے وہ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ترکاریاں، گکڑیاں، گیو، مسور اور پیاز وغیرہ. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز اعلیٰ کے بدلے میں ادنا چیز کو، جو اس سے بہتر ہے، اعلیٰ چیز کو تم چھوڑ کے ادنا چیز کو مانگ رہے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، بس اب تم اتر جاؤ کسی شہر میں اور جو مانگتے ہو وہ تمہیں ملے گا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور محتاجی ہمیشہ رہے گی، ان پر ڈالی گئی ہے ذلت اور محتاجی. وباءوا بغضب من اللہ، اور پھر اللہ کا غصہ تمہارے اوپر رہے گا. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ جو یہودی تھے یہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے. یہاں پر ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بنی اسرائیل یہودیوں کی، ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھی، اس کے بعد جب یہودیوں نے ایک مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں ہونی چاہیے، ہم وہ کھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پیاز، سبزیاں، دالیں، یہ چیزیں ان کے لیے پیدا کی. اور پہلے وہ آسانی سے ان کو من اور سلوہ ملتا تھا، اب یہ زمین کے اوپر ان کو محنت اور مشقت سے ملتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ضربت علیہم الذلہ، کہ یہودیوں پر ہمیشہ ذلت اور رسوائی رہے گی. یہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی جگہ پر ان کی حکومت قائم نہیں رہے گی. ہاں کہیں ان کو کہیں سے سکون اور اطمینان نہیں ملے گا، ان کے بچوں کو یا ان کے بوڑھوں کو مل سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے ان پر ذلت اور رسوائی ہمیشہ رہے گی. پوری دنیا میں صرف ایک جگہ پر، ایک چھوٹے سے علاقے میں یہ یہودی
موجود ہیں، باقی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ جہاں فلسطین میں آج کل موجود ہیں وہاں پر بھی یہ صرف اور صرف اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کی سازش سے ایک جگہ میں ایک نقطے کے برابر یہ موجود ہیں۔ اتنی بڑی دنیا ہے، آپ عیسائیوں کو دیکھو، ہندوؤں کو دیکھو، سکھوں کو دیکھو، مشرق سے لے کر مغرب تک وہ موجود ہیں، لیکن یہ صرف ایک جگہ میں محدود ہیں، اور وہ بھی ایک جگہ میں۔ اور ان کی ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ جہاں بھی رہیں گے یہ کسی کی ماتحت رہیں گے۔ آج کل جیسے یہ امریکہ اور برطانیہ کی چھاونی سے زیادہ، اور ان کے آگے یہ غلام بن کے رہ رہی ہیں۔ اور دوسری بات کہ یہ اگر کہیں بھی رہیں گی ان پر ذلت اور رسوائی ہمیشہ رہے گی، اور یہ اللہ کے غصے اور اللہ کے قہر کے نیچے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان کے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ فعل کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، لیکن اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے یہ اس چیز سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر